شالہ ہونا، یہ مقدس دھرتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ایوانوں میں ہیں، چاہے جو عوام کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پگھلا کے رکھ دے گا، جس طرح نمک پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے۔ یہ مقدس دھرتی ہے، جس نے اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کی، اللہ اسے سخت کوشش کرے گا، اس کو پگھلا کے رکھ دے گا۔ پچھلے دن پاکستان کا ایک فوجی بارڈر کراس کر گیا اور انڈیا میں چلا گیا۔ وہاں ایک سکھ فیملی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر جا کے قید کر دیا۔ موقع رات کا تھا، انہوں نے صبح ملٹری کو دینا تھا اور سمجھا کہ یہ سمگلر ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، ایک بوڑھی خاتون ان کے دروازے کی کھڑکی پہ آئی جہاں وہ شخص قید تھا گھر کے ایک کمرے میں، اور بڑے غصے سے کہا، ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو؟ وہ فوجی جوان کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان تم نے کب بنایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں۔ تو جب اس نے کہا نا کہ تم نے پاکستان کب بنایا تھا، تم تو سکھوں نے پاکستان اجاڑا تھا، تم نے تو جو ہے وہ آنے والے قافلوں کو لوٹا تھا، کرپانوں کی نوک پہ بچے چڑھا کے پٹک کے زمین پہ مارے تھے۔ وہ دردناک کہانی کتنی دکھی کہانی ہے، جب ماؤں کی گود سے بچے چھینے جاتے اور کرپان پہ چڑھائے جاتے اور پٹک کے زمین پہ مارے جاتے، بچے کا پیٹ پھٹتا اور ماں کیا کہتی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، 63 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے وطن اس لیے بنایا تھا کہ یہاں غنڈوں کا راج ہو، ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں لٹیروں کا بسیرا ہو، ملک اس لیے بنایا تھا چند لوگوں کی چراگاہ بن جائے۔ آج ملک کی حالت یہ ہے، اگر ایک آدمی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد فون آتا ہے، بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس لیے اس وطن کی مانگ میں اپنے خون سے لوگوں نے رنگ بھرا تھا؟ سبز حلالی پرچم پہ اپنی زندگیاں اور اپنی ممتا بھری گودیاں ماں نے اس لیے نچھاور کی تھی۔ ہم ان کہانیوں کو نہیں بھول سکتے جب 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کی آبرو کے لیے قربان ہو گئے تھے۔ 1 کروڑ آدمی نے ہجرت کی تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ 10 لاکھ لوگ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اس وطن کی مانگ میں رنگ بھرنے کے لیے، اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پڑھو، بڑی دلدوز اور بڑی دردناک تاریخ ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو اپنی چراگاہ بنا کے رکھ لیا ہے۔ انہیں سخت سزائیں ملے گی، اللہ کے قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو کہا تم سکھوں نے تو ملک اجاڑا تھا، تم نے تو بچے ماؤں کی گودوں سے چھینے تھے اور کرپان کی نوکوں پہ چڑھائے تھے، اور تم نے بچوں کو فرش پہ پٹک کے مار کے ان کے پیٹ توڑے تھے اور ان کی ہڈیاں توڑی تھی اور ٹرینیں جلائی تھی تم نے کہا پاکستان بنایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں، میں وہ بد نصیب عورتیں جو ان ایام میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، ان میں سے ایک بد نصیب خاتون میں بھی ہوں، اور بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا۔ سنو اس خاتون نے کیا کہا، اس نے کہا پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا، پاکستان اتنی مقدس دھرتی ہے کہ میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے نا تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہوں۔ اتنا مقدس جو ہے یہ خطہ ہے، اتنا مقدس خطہ ہے، اور حضور کی نگاہیں اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا نور اس ملک کو حاصل ہے۔